السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ناظرین کرام، میں سہیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے تیسرے بڑے گناہ کے تعلق سے جو گفتگو ہو رہی تھی کہ جس میں لوگ بہت زیادہ کوتاہی، بہت زیادہ لاپرواہی، بہت زیادہ سستی اختیار کرتے ہیں، وہ ہے نماز کا ترک کرنا۔ نماز کی فضیلت کے تعلق سے تقریباً 4 باتیں گزشتہ نشستوں میں ہو چکی ہیں۔ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے ایک 5ویں بات کا تذکرہ ہوگا۔ ناظرین یاد رکھیں، آپ کو جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں، اگر آپ ان باتوں کو سن کر اور انسنے اگر ہو گئے کہ بس سن لیا اتنا کافی ہے، یہ صرف سنانے کے لیے نہیں بلکہ اسے ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو متقی بنانا ہے، ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، ہمیں کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ جس بندے سے راضی ہو گیا، آپ یاد رکھیں اس کا سب معاملات، اس کی زندگی کے حالات، اس کی زندگی کے پرابلمز انشاءاللہ بڑی آسانی سے سالو ہو جائیں گے، بڑی آسانی سے اس کی زندگی کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے اللہ کو راضی کرنے والے جو اعمال بتائے جا رہے ہیں، ان اعمال کو اپنی زندگی میں لائیں، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ تقریباً 4 فضیلتیں آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہیں۔ 5ویں فضیلت آپ کے سامنے یہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ خود غور کریں کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے کئی سارے اعمال بتائے، روزہ بتایا، حج بتایا، زکوٰۃ کا طریقہ بتایا، صدقے کا طریقہ بتایا، کئی سارے اعمال بتائے، اور سب کی سب فرضیت اس زمین پر ہوئی ہے۔ لیکن جب نماز کی باری آئی، جب نماز فرض ہوئی انسانوں پر، بالخصوص ایک مومن بندے پر، جب اللہ رب العزت نے اسے فرض قرار دیا تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا، معراج کروائی، اور اس معراج کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ نماز کا تحفہ دیا، اور نماز کا تحفہ پہلے جو ملا تھا 50 وقت کا تھا۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جائیں آپ کم کرا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو پہلی بار 25 ہوا، پھر اور گئے اور کم ہوا، اخیر میں 5 رہ گیا، پھر کہا اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہر مومن بندے پر اسے فرض قرار دے دیا گیا ہے، جو بندہ نہیں پڑھے گا اس کو قیامت کے دن سزا اس کی بنا پر مل سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 نمازوں کا اجر، 5 نمازوں کا ثواب جو بندہ 5 وقتہ صلات کی ادائیگی کرے گا، یاد رکھے ایسے بندے کو ہم 50 نمازوں کے برابر ثواب دے سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ ناظرین آپ غور کریں، اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ نے نماز دینے کے لیے آسمان پر نبی کو بلایا، اور مسلمان کی حالت یہ ہے کہ مسلمان ضائع کر رہا ہے، مسلمان اسے چھوڑ رہا ہے۔ اور خصوصی طور پر نماز سکھانے کے لیے، نماز کے وقت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا۔ جبریل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، ساتھ ساتھ میں اوقات بھی بتائے کہ کن وقتوں میں کون سی نماز ادا کرنی ہے، کن وقتوں میں کون سی نماز ادا کی جائے گی، اور یہ بھی بتایا اللہ رب العزت نے کہ ایک بندہ اگر نماز ادا کرے گا، اس کو اس کے وقت میں ادا کرے گا، جماعت کے ساتھ ادا کرے گا، مسجد میں ادا کرے گا، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی تو الگ ہی فضیلت ذکر فرمائی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تنہا نماز پڑھنے سے ایک روایت میں 25 گنا زیادہ ثواب ہے، اور ایک روایت میں 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔
جو بندہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے اور مسجد میں جانے کی فضیلت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی وہ یہ کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گھر سے وضو بنا کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کے لیے، اللہ رب العزت کا وہ مہمان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ان نیکیوں کا قدردان ہوتا ہے۔ بندہ جب اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت اس مہمان کی قدر کرتا ہے، اس مہمان کا اللہ رب العزت برابر خیال رکھتا ہے۔ اندازہ لگائے ناظرین کرام کہ ایک تو اللہ رب العزت نے اس نماز کو دینے کے لیے نبی کو آسمان پر بلایا، جبریل نے آ کر سکھایا اور یہ کہا کہ جو بندہ مسجد میں جا کر پڑھے گا 27 گنا زیادہ، جماعت سے نماز پڑھے گا 25 گنا 27 گنا، ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت کا مہمان ہے، اللہ اس کی عزت کرے گا۔ لیکن کتنے سارے لوگ ان فضیلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، اللہ رب العزت کے قوانین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے فرض قرار دیا ہے اس فرائض کو چھوڑے بیٹھے ہیں، معمولی باتوں کو اپنے لیے سمجھ لے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑی نیکی ہے، اور سب سے بڑی چیز جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی کامیاب ہونے والی ہے اسے انسان چھوڑ کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کر لیا۔ جس بندے نے نماز کو ترک کر دیا، یاد رکھے اس نے ایک فرض کو ترک کر دیا، اور جس نے فرض کو ترک کر دیا قیامت کے دن اس فرض کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس فرض کے بارے میں پوچھے گا۔ صلاۃ العشاء کے بارے میں ایک حدیث میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ عشاء کی نماز کو، جو بندہ حاضر ہوتا ہے عشاء کی نماز میں اور جماعت سے نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے عشاء کی نماز، تو یاد رکھے اس کو ثواب کتنا ملتا ہے؟ آدھی رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا نہیں لیکن ملتا اس کو ثواب۔ لیکن جو کوئی بندہ عشاء اور فجر دونوں جماعت کے ساتھ ادا کر لے اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ تو فرض نمازوں کی بات ہے ناظرین، اگر میں نوافل کی طرف جاؤں، نوافل کے تعلق سے آپ کو بتانا شروع کروں، اتنی فضیلتیں اللہ رب العزت نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ بندہ اسے سنے تو اس کے دل کے اندر اگر ایمان ہوگا ضرور بھی ضرور عمل کرے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت من اعمالهم الصلاۃ، بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر اس کے نماز کے اندر کچھ کمی ہوگی، اگر اس کے نماز کے اندر کچھ خرابی ہوگی، اللہ رب العزت کہے گا میرے بندے کی نفل نماز کی طرف دیکھو، جو یہ نوافل پڑھا کرتا تھا، گویا کہ فرض کے علاوہ جو ہم نفل پڑھتے ہیں اس کی خصوصی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر ہمارے فرض میں کچھ گڑبڑی ہوگی، ہمارے فرض نمازوں میں کچھ گڑبڑی ہوگی، اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ان فرض نمازوں کے اندر اس نفل کے ذریعے سے بڑھوتری کر دے گا، درجات میں بلندی کر دے گا۔ لیکن ناظرین اس شخص کا کیا ہوگا جس نے مہینے میں صرف 4 دن حاضری دی ہوگی، صرف 4 دن؟ بندہ سوچتا ہے جنت ابا کی جاگیر ہے، 4 جمعہ پڑھوں گا، 2 عید پڑھ لوں گا، جنت آ جائے گی۔ نہیں، الا ان صلاۃ اللہ الغالیہ، خبردار اے لوگو، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، 4 جمعہ پڑھنے سے جنت نہیں ملنے والی ہے، 5 وقتہ نمازی بننا پڑے گا۔ جب ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، وہ بھی نماز پڑھنے کے بعد ویسی نماز جیسے اللہ کو مطلوب ہے، تب جنت ملے گی۔ تو چل میں آیا والی نماز اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک بندہ 60 سال تک 70 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے مگر اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہو سکتی ہے، آخر نماز نہیں قبول ہو رہی ہے، کچھ تو وجہ ہوگی۔ بتایا کہ وہ رکوع اور سجدے برابر نہیں کرتا ہے، رکوع گیا بس ابھی گیا نہیں تھا اس سے پہلے کھڑا ہو گیا، سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلی برابر نہیں کہا، اس کو تو باقاعدہ سجدہ بھی برابر کرنے نہیں آتا ہے، ناک برابر ٹکایا نہیں، پیشانی ٹکا کے فوراً کوے کے ٹھونگ کی طرح ٹھونگ مار کر کے جلدی سے اٹھ گیا، اس کی نماز 60 سال کی نماز رائگاں ہو گئی۔
پڑھنا کمال نہیں ہے، نبوی طریقے پر پڑھنا اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا یہ انسان کے لیے کامیابی ہے۔ غور فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اگر ہم تجزیہ کریں تو، اور اپنی زندگی کے نماز کا تجزیہ کریں، صحابہ کرام کے نماز کا تجزیہ کریں، واللہ ہماری نماز بالکل معمولی سی نظر آئے گی۔ صحابہ رسول کیسے نماز پڑھتے تھے، ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں ناظرین، غور فرمائیں۔ ایک مرتبہ ایک جنگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو صحابی تھے، یعنی واپس آ رہے تھے، واپسی میں دو لوگ آپ کے ساتھ میں تھے، جنگ شاید کی ختم ہو چکی تھی، تو واپسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھوالی کے لیے دو صحابی متعین ہوئے، دونوں غالباً انصار صحابی تھے، رات کا وقت تھا، کتنی محبت تھی صحابہ کو نماز سے، کتنی محبت تھی کہ رات میں رات بھر اپنی گرل فرینڈ سے باتیں نہیں، رات میں نماز۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، میں بار بار یہ عشقیہ بات جو لوگوں کے تعلق سے بتاتا ہوں میرے بھائی، رات بھر وہ باتیں کر رہا ہے، نماز اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی پرواہ نہیں، رات بھر بات کیا، صبح غائب نماز۔ درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے، ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں، فری ٹو ایئر۔ تو وہ دونوں صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھوالی کرنے لگے، تو صحابہ نے سوچا کیا کریں، ابھی رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، کوئی لائٹنگ بھی نہیں ہے کہ کچھ کرتے ہیں، کچھ پڑھتے اڑتے ہیں۔ مشورہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، تم نبی کی رکھوالی کرو جب تک میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، صحابی نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھتے 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 اسی درمیان وہ صحابی کو آ کر کے ایک تیر لگ گئی، نماز کے درمیان میں ہی۔ ہم ہوتے ہلکی سے لائٹ جاتی ہے، امام صاحب پر غصہ ہو جاتے ہیں، امام صاحب اتنی لمبی نماز، تھوڑا سلو پڑھانا، تھوڑا کم، آہستہ چھوٹی سورت پڑھانا چاہیے تھا نا، اتنی لمبی آپ نے کیوں پڑھائی؟ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں نماز میں ہی مجھے تیر آ کر کے لگا۔ اتنے بہادر تھے صحابہ، اپنے ہاتھ سے تیر کو نکال کر پھینک دیا، کانٹا نہیں بھائی، تیر۔ کبھی آپ جا کر دیکھ لیں تیر کسے کہتے ہیں، نکال کر اپنے جسم سے پھینکا، نماز چالو ہے، نماز چھوڑے، چلا کے بھاگے نہیں، نماز شروع ہے، دوبارہ آ کے تیر لگا، دوبارہ آ کر کے تیر لگا۔ صحابی کہتے ہیں نماز میں مجھے خدشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نماز کے اندر میری روح چلی جائے، میرے جسم سے روح پرواز کر جائے اور نبی کی رکھوالی کے اندر، نبی کی نگہبانی کے اندر کچھ پرابلم ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے جلدی جلدی نماز کمپلیٹ کیا اور میں نے اپنے ساتھی کو جگایا، ساتھی کو جگانے میں کہا، میرے ساتھی نے کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو نے بتایا نہیں؟ کہا بتایا اس لیے نہیں کہ نماز میں نے ایک ایسی سورت شروع کر رکھی تھی، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو ختم کروں، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس سورت کو ختم کروں۔ اللہ اکبر، اتنی نماز سے محبت ہے، اتنے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نماز سے شغف ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آخری وقت میں، بالکل آخری وقت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پانی رکھا جائے، آپ کے لیے پانی رکھا گیا، آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جیسے ہی آپ اٹھ کر چلنے لگے آپ پھر بے ہوش گر پڑے۔ اللہ اکبر، نبی بے ہوش گر پڑے، پھر ہوش آیا، پھر اللہ کے رسول نے پوچھا اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ بالکل آخری ایام ہیں، آپ بیمار ہیں، بڑی تکلیف میں، بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں۔ پھر غسل کیا، غسل کر کے پھر چلنا چاہا، آپ پھر بے ہوش گر گئے، پھر ہوش آیا، کہا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں۔ ہوش آنے کے بعد پہلا خیال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی یہ حالت ہے، 3 بار آپ بے ہوش ہو گئے، چوتھی بار آپ کو ہوش آیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد لے کر جایا گیا، ایک طرف غالباً ابن عباس تھے اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چل نہیں پا رہے تھے، آپ کے قدم مبارک
زمین میں گھسڑ رہے تھے اور اس گھسڑنے کی وجہ سے ریت پر آپ کی انگلیوں کے نشانات بن گئے، آپ نہیں چل پا رہے تھے۔ ایسے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے ہاتھ صحیح سالم ہے، ہمارے آنکھ صحیح سالم ہے، ہمارے قدم صحیح سالم ہے، ہمارا جسم صحیح سالم ہے، نماز ہم کیوں ترک کر رہے ہیں؟ ہم نماز کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ نبی سے محبت نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نہیں چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہے ہم؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ جو نبی ہمارے لیے نماز میں اتنا رو رہے ہیں، اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کو ضائع مت کرنا۔ اللہ نے تسلی دیا، اللہ رب العزت نے تسلی دیا، اے نبی آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کی امت کو ضائع نہیں کرے گا۔ جس نبی کو اپنے امت کے بارے میں اتنی فکر ہے، اس نبی کے فرمان کو ہمیں کتنی فکر ہے؟ اس نبی کے فرمان پر ہم کتنا زیادہ عمل کر رہے ہیں؟ ہم نبی کے فرمان کو سامنے ہوتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ آخری ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے کلمہ کہہ رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، وصیت کر رہے ہیں، اے لوگو نماز نماز اور تمہارے انڈر میں جو غلام ہیں ان کا خیال رکھنا۔ نماز کی بڑی تاکید فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے۔ اس لیے اس دور میں جو نماز ترک کرتا تھا اس کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوتا تھا جو، اسی لیے اللہ کے نبی کی بہت ساری ایسی حدیثیں ملتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی کو کھڑا کروں نماز پڑھانے کے لیے، اور میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز میں پیچھے رہتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ مسجد کے اندر پائے کا انتظام ہے، بکری کا پایا یا گوشت کا انتظام ہے، تو یہ اپنے سرین کے بل گھسڑتے ہوئے بھی آئیں گے۔ انہیں نماز کی اہمیت نہیں پتا ہے نا، اس لیے نہیں آ رہے ہیں۔ جی چاہتا ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو۔ غور فرمائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس چیز کے پابند، اور ساتھ ساتھ میں اپنی وفات کے وقت اپنے زبان سے کلمہ کہہ رہے ہیں، الصلاۃ، اے لوگو نماز نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے انڈر میں جو غلام ہیں ان کا بھی برابر خیال رکھنا۔ ناظرین اکرام، فضیلت کے تعلق سے آپ کے سامنے یہ 2-3 باتیں پیش کی گئی کہ بندہ غور کرے۔ اللہ رب العزت نے آسمان پر بلایا اپنے نبی کو نماز دینے کے لیے، جبریل علیہ السلام آسمان سے آئے نماز سکھانے کے لیے۔ جبریل علیہ السلام نے 2 دن نماز کا وقت بتایا، نماز کا ٹائم بتایا، لیکن آج مسلمان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے کی فضیلت بتائی۔ کتنے سارے مسلمان ہیں جو فلموں میں بزی رہتے ہیں، کرکٹ میں بزی رہتے ہیں، کرکٹ دیکھنے میں بزی رہتے ہیں، میچ دیکھنے میں بزی رہتے ہیں، گھر پہ بعد میں سب نمازوں کو سمیٹ کر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! کہاں گئی نبی کی سنت؟ کہاں گئی نبی کی محبت؟ کب جاگیں گے ہم؟ کب ہم سنت کی طرف لوٹیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں آئیں گے اتنا ثواب۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ، آدھی رات اس کو قیام کرنے کا ثواب ملے گا، اور فجر اور عشاء دونوں پڑھ لے، اللہ اکبر، پھر تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں فجر کے بعد صلاۃ الضحیٰ کی نماز اگر پڑھ لے، اس کے جسم کے تمام اعضاء کے لیے وہ کافی ہو جائے۔ نفل نماز ہے ضحیٰ کی نماز، 2 رکعت نماز ادا کر لے، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ سبحان اللہ 360 بار کہے گا، ٹائم لگے گا۔ الحمدللہ 360 بار، ٹائم لگے گا۔ اللہ اکبر 360 بار، ٹائم لگ سکتا ہے۔ کسی کو بھلی بات کا حکم 360 لوگوں کو پکڑنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، بڑا آسان طریقہ بتاتا ہوں، بہترین طریقہ، تم 2 رکعت نماز صلاۃ الضحیٰ کی پڑھ لو، یہ 2 رکعت نماز تمہارے لیے کافی ہو جائے گی۔ نماز نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، یہ تابعین یا اسی طریقے سے جو نبی کے سچے محب تھے، وہ کبھی نمازوں میں سستی اور کاہلی نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ناخلف لوگ آج کے دور میں ایسے ہیں جو نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اوپر سے دعویٰ کیا کرتے ہیں، ہم محبان رسول ہیں، ہم فلاں طریقت کے ماننے والے ہیں، ہم تو کامیاب ہو جائیں گے،
ہمارا نسب تو بڑے اونچے سے ملتا ہے، یہ تمام چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ بندہ اگر نماز پڑھ کے اس دنیا سے جائے گا، اس نے نماز ادا کی ہوگی خوش و خضوع کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس نماز کو قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں آپ کے سامنے آج کی اس نشست میں پیش کی گئیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے سامنے اور باتیں پیش کی جائیں۔ انشاءاللہ جو بندہ ترک کرے گا اس کا انجام کیا ہے، اس کے تعلق سے کیا کیا وعیدیں ہیں، اگلی نشست میں آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کی جائیں گی۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔